الیکشن کے بڑے قریب ہے، میں گھوم پھر رہا ہوں آگے پیچھے، تو ماحول مجھے تو بہت ہی ٹھنڈا لگ رہا ہے. کیمپین چل بھی رہی ہے اور نہیں بھی چل رہی ہے. ذرا میں آپ کے اسسمنٹ لینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے تو ہر چیز پہ نظر رکھی ہوگی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے طلعت بھائی آپ کو خیبر پختونخوا اور پھر گورنر ہاؤس میں آنے پر آپ کی پوری ٹیم کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ ماحول ذرا ٹھنڈا ہے. اکثر ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے جب کسی غمی خوشی میں شرکت کرتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ابھی بھی یہ سوال ہو رہا ہے؟ ابھی یہ سوال ہو رہا ہے ابھی بھی. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں الیکشن ہوں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بار بار وضاحت کر چکا ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اٹل فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پتھر کی لکیر ہے. بہرحال عوام کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اور وہ اس مزاج سے ان کو پرکھتے ہیں کہ وہ گرمی نہیں ہے جو الیکشن میں ہوتا ہے. جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ لا اینڈ آرڈر کے وجہ سے بھی آج بھی میں جب صبح اخبارات پڑھ رہا تھا تو کہہ رہے اس میں نے دیکھا کہ اسلام آباد کی بھی کچھ یونیورسٹیاں بند ہو گئی. ادھر بھی انہوں نے کہا کہ تھریٹ ہے اور جلوس نہیں ہوگا، جلسہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو بیفور 24 آور پہلے آپ نے لوکل ایڈمنسٹریشن کو اطلاع دینی ہوگی، اس طرح نہیں کر سکے. تو یہ چیزیں بھی جو یہ دہشت گردی کا ایک سوچ، ایک ایلیمنٹ ہے، یہ بھی الیکشن کو متاثر کر رہی ہے. ایک دلچسپ چیز میں نے جو نوٹ کی ہے خیبر پختونخوا کے بارے میں وہ یہ کہ باقی سارے صوبوں کے اندر اور مرکز کے اندر ہر جماعت کی خواہش ہے کہ ہماری حکومت بنے گی. پیپلز پارٹی کے لیڈران دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری حکومت بنے گی. مرکز کے اندر پرائم منسٹرز کے بارے میں بھی ہے کہ جی ہمارا پرائم منسٹر بنے گا. لیکن کے پی کے واحد صوبہ ہے جہاں سے پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ میں چیف منسٹر بنوں گا. مطلب کسی صوبے میں پارٹیوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن جیتیں گے، لیکن کسی نے ابھی تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں چیف منسٹر بنوں گا پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ کے علاوہ. تو واقعتاً بن رہے ہیں پرویز خٹک صاحب؟ دیکھیں کسی کے سوچ پر یا دعوے پر قدغن تو نہیں لگایا جا سکتا. عام آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا، چیف منسٹر بنوں گا. لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں الیکشن ہو جائے تو ہر چیز سب وزن اشکار ہو جائے گا، کس کا کتنا وزن ہے. الیکشن سے قبل اس طرح کے دعوے کرنا میرا خیال یہ جمہوریت کی نفی ہو سکتی ہے. باقی پرویز خٹک صاحب چونکہ کافی سینئر پالیٹیشین ہیں، میرے خیال میں اس کو اس طرح باتیں زیب نہیں دیتی. ٹھیک ہے، بنتا ہے اگر قوم نے کس کو منتخب کر دیا تو آپ تو نہیں روک سکتے. نمبرز کی گیم ہوتی ہے جی. میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کی جو جماعت ہے، ذرا ابھی آپ تو گورنر ہیں لیکن ذرا آپ کی جماعت تو JUI آئی ہے، اس نے صوبے میں سب سے زیادہ کینڈیڈیٹس جو ہے نا فیلڈ کیے ہوئے ہیں. تو ہوا دوسری یہ بھی ہے جو میں نے گھوم پھر کے جانچا کہ آپ کی جماعت بہت پر اعتماد ہے کہ اگلی حکومت اس کی ہوگی. تمام سیاسی جماعتوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ ہم نے لوگ کھڑے کیے اور ہم جیت جائیں گے. اور عام کینڈیڈیٹ بھی جو کھڑا ہوتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں نا مختلف سیاسی جماعتوں کے، ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے اور ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے. یہ ایک ایسا الیکشن کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ایک اعتماد ہوتا ہے، خود اعتمادی ہے کہ میں جیتوں گا. اگر اس صوبے میں جمعیت علماء اسلام کے زیادہ ممبر آتے ہیں یا NP کے آتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے آتے ہیں یا پاکستان مسلم لیگ کے آتے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس میں حکومت بنانا ان کا استحقاق بن جاتا ہے. لیکن میرے ذاتی خیال میں یہ ہے کہ ایک سیاسی کارکن کے کہ اکیلا حکومت بنانا مشکل ہوگا. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنے سیٹیں لے لیں کہ اکیلا حکومت بنا دیں، جو کہ کافی بڑی تبدیلی ہوگی پچھلے 2 انتخابات کے حوالے سے، کیونکہ PTI کے پاس کمفرٹیبل میجورٹی تھی. اس سے پہلے ہم نے مخلوط حکومتیں دیکھی ہیں. اور ادھر ٹھیک ہے جمعیت علماء اسلام کا اور باقی سیاسی جماعتوں کا یہ سیاسی لوگ آپس میں تعلقات بھی اچھے ہیں اور اس نچ تک نہیں گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ مشت و گریبان ہوں. تو ٹھیک ہے حکومت بن جائے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے ایک دوسرے سے بیٹھے اور ایک دوسرے سے بات چیت کرے. لیکن آپ کی جماعت کے جو قائد ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو جماعت ہونا ہی نہیں چاہیے تھا.
اس سے تو محبتیں نہیں بڑھیں گی نا, وہ تو کافی نفرتیں بڑھ جائیں گی. آپ کی جو مخاصمت ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, دیکھیں چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب, زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, یہ باتیں اس طرح جو کرتے ہیں وہ اپنے حساب میں اپنے ویژن کے مطابق کرتے ہیں. اب دیکھو تمام سیاسی جماعتیں مخلوط حکومت میں شریک تھیں. اب محترم ہمارے انتہائی قابل احترام آصف علی زرداری صاحب تو ذرا خاموش ہیں, لیکن بلاول بھٹو بہت تیز جا رہا ہے, اور اسی طرح مسلم لیگ کے بھی کچھ لوگ. تو الیکشن سے پہلے یہ ایک جذباتی ماحول پیدا کرنا یہ سیاست کا ایک حصہ ہوتا ہے. الیکشن کے بعد پھر وہ حصہ ختم ہو کر دوسرے حصے میں اتنا ماحول نہ پیدا کر دیں کہ بعد میں جب ملنے بیٹھنے کی بات ہو شرمندگی ہو. نہ, انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوگا, لیکن الیکشن جیتنے کے لیے ذرا کارکنوں میں ایک جذبہ بھی پیدا کرنا پڑتا ہے. تو عمومی طور پر تصویر کیا بنی خیبر پختونخوا کی؟ محمود جان بابر جو ہمارے بیورو چیف ہیں پشاور کے اندر, تو محمود جان سے ہم نے پوچھا کہ کیمپین کی صورتحال کیا ہے اور کس جماعت کا پلہ ان کو بھاری نظر آتا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت وہ جو پاکستان تحریک انصاف تو ایک خاص اس سے گزر رہی ہے فیز سے, اس میں اگر الیکشن ہوتا ہے اور وہ الیکشن میں ہوتے ہیں پھر تو صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. ان کے بارے میں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سب کی سب ہار جائیں گے, کیونکہ ان کے جو حمایت یافتہ جو لوگ ہیں تو ان کی ابھی بھی یہاں پہ گڈ ول ہے. لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پھر اس کے بعد جمعیت علماء اسلام آتی ہے. میں جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے ابھی اگر آپ کو کہوں کہ اگر الیکشن ہوتا ہے جس طریقے سے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس وقت اندازہ ہے میرا کہ وہ 8 سے 14 نشستیں وہ قومی اسمبلی کی نکال لیں گے. اس طرح صوبائی اس کی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ 2018 میں جو لوگ الیکٹیبلز عمران خان صاحب کے پاس جا رہے تھے, اس بار مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو ایک سائڈ پہ کچھ حلقوں پہ کافی جگہوں پہ کر کے وہ جن کے پاس پیسہ ہے, وہ جن کے پاس اور وسائل ہیں, ان کو اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو غیر معمولی صورتحال ہے عمومی طور پر جو ہم نے انتخابات کے اندر دیکھا کہ اپنی جماعت کے جو حمایت یافتہ اور جن کے پاس اپنی جماعت کی ممبرشپ ہے انہی کو ٹکٹ ملا کرتے. اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ نا اب میں نے پارٹی اور الیکشن کو الگ الگ کر دیا ہے, اور یہ پہلی بار ہوا ہے اور کسی پارٹی نے ایسا یہاں پہ نہیں کیا. مسلم لیگ کا میں ہارڈلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں 3 حلقوں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ 3 حلقے وہ لے لیں, اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جماعت اسلامی کتنے حلقے لے گی. 2-3 اگر اس کو قومی اور جو مسلم لیگ نون کی آپ بات کریں پرائمرلی ہزارہ کے حلقوں, ہزارہ ہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اور ایک سوات میں شاید وہ شانگلہ میں امیر مقام کا وہ ہو جائے. ایک خیبر ہے, خیبر میں انہوں نے ایک پوری جماعت ہی اپنی پارٹی میں ضم کر دی ہے تحریک اصلاحات شاہ جی گل افریدی کو, تو وہ شاید وہاں جیت جائے, کیونکہ وہاں پہ پارٹی سے زیادہ ووٹ جو ہے نا وہ لوگ خرید بھی لیتے ہیں, کبھی کبھی وہ ہوتا ہے, لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتا. وہ پروجیکٹس وہاں پہ جا کے لوکلی جب لوگ شروع کرتے ہیں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن شاید وہ بھی جیت جائیں. آپ اے این پی کا بتا رہے تھے, کیونکہ اے این پی اس مرتبہ ایک جواں سال چہرے کے ساتھ اور کیمپین کے ساتھ سامنے آ رہی ہے. اس کے اندر تنازع بھی ہیں, اور سیاست کے اندر تنازع جو ہیں میرے خیال میں آپ کو بعض اوقات آپ کے لیے ایسٹ بھی ثابت ہوتے ہیں. اے این پی کی صورتحال کیا؟ اے این پی کے بارے میں اس وقت یہاں پہ جب ہم اندازہ لگاتے ہیں تو ہم اسے 5 سے 6 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ فائٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایمل ولی اپنی سیٹ بھی نکال لیں گے, کیونکہ وہاں پہ بھی اس کا مقابلہ انتہائی سخت ہے مولانا گوہر شاہ کے ساتھ. اور مولانا گوہر شاہ ایک وننگ ہارس ہے اس الیکشن کے حوالے سے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ ہے, اور وہاں پہ ان کے ووٹ جو ہے وہ این پی سے اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ باجوڑ اور مومند ایجنسی کی جو مائگریشن ہوئی ہے شہروں کی طرف دہشت گردی کی وجہ سے, وہ اس حلقے میں ہوئی ہے, اور وہ سارے کے سارے مولانا کے ووٹر ہیں, مولانا گوہر شاہ کے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو صورتحال ہے اگر ان کو کچھ فیور کہیں اور سے ملی تو یہ سیٹیں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ میں ان کے بہت سارے رہنماؤں سے ملا ہوں, تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں اس بارے میں کتنی سیٹیں مل رہی ہیں, اور یہ زیادہ تر پارٹیوں کی یہی حالت ہے. یہ 2 مرتبہ مجھے بھی اتفاق ہو چکا ہے کہ ہم عموماً جماعتوں کے پاس جاتے ہیں ان سے ان کی کیلکولیشن لینے کے لیے, تو وہ ہم سے ہماری کیلکولیشن مانگ رہے ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تو بڑی توجہ دی کے پی کے اوپر, اور یہاں سے کچھ الیکٹیبلز بھی اپنے ساتھ رکھے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی تو 1-2 اگر میں کہوں تو وہ بھی شاید میں زیادہ کہوں گا. اور میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب نے اس خیبر پختونخوا کا دورہ اس لیے کیا کہ وہ اپنی والدہ کے شاید اس کو وہ بنانا چاہ رہے تھے اپنے حوالے سے کہ 4 صوبوں کی زنجیر,
तो वो यहाँ पे छोटे छोटे जलसे उन्होंने किए। मुझे उनका कोई कैंडिडेट बड़ा नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसा पॉकेट नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे मैं कहूँ कि जिस तरह हज़ारा के मुस्लिम लीग के हवाले से आप बात करते हैं, मुझे पीपल्स पार्टी का कोई पॉकेट नज़र नहीं आ रहा। मलकंड से अगर एक आध सीट अगर उनको मिल जाए, दीर में उनका नजमुद्दीन खान है और एक DI खान में अली वो जो फैसल करीम कुंडी है, तो अगर वहाँ से कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये भी हतमी नहीं है। जो आज़ाद हैं उनके ऊपर परवेज़ खटक बड़ा तकिया कर रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि आज़ाद जो हैं आखिर में उनको आके ज्वाइन करेंगे और फिर वो तमाम फिक्र से आज़ाद हो जाएंगे। जी, वो आपको पता है आज़ाद तो फिर अपने लिए ये देखते हैं ना कि किसकी गाड़ी जो है वो गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस की तरफ जा रही है। नहीं, वो तो परवेज़ आज़ाद- खटक का ख्याल है कि वो आज़ाद की गाड़ी जो है ना पहले उनके पास भिजवाई जाएगी, उसके बाद फिर वो गवर्नर। उनका असर इसी पे है। उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट अगर आप देखें ना तो सबसे कम कैंडिडेट्स उन्होंने खड़े किए हैं। हमने कहा कि आपकी तो विजिबिलिटी ही नहीं है उसमें। उसने कहा आपको नज़र नहीं आ रहे, हम जब जीतेंगे आपको पता चल जाएगा और हमारे लिए काम हो रहा है। अब मुझे नहीं पता काम कहाँ हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे लिए काम हो रहा है, तो अब हो रहा होगा यकीनन कहीं तो